السلام علیکم. آج دلیل نسواں کے پروگرام میں آپ سب کو المورد وومن سوسائٹی کی طرف سے خوش آمدید. المورد وومن سوسائٹی میں یہ پروگرام ماہانہ کیا جاتا ہے دلیل نسواں کے نام سے، جس میں معاشرے میں ان خواتین کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے کوئی مثبت کردار نبھایا ہے اور نئی نسل کے لیے مشعل راہ کا کردار نبھا رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ یہ ایک بہت مشہور ریسرچر اور بہت مشہور سوچنے والی ایک خاتون ہیں. آج ہمارا پروگرام اس کا ٹاپک ہے تبدیلی کی خواہش اور رویوں پر غور، اور اس کے تحت آج ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، کیا خیالات رکھتی ہیں، وہ بتائیں. اور یہاں پہ موجود لوگ اس کے بارے میں ان کے جو سوالات ہوں گے اور پھر اس پہ گفتگو چلتی رہے گی. بہت شکریہ. میں بہت ممنون ہوں. المورد کی شعبہ خواتین ہے، یا آپ اسے جو بھی کہتے ہیں، شاید انگریزی میں ویمن سوسائٹی کہتے ہیں. انہوں نے مجھے اس قابل جانا کہ میں آؤں اور آپ سے بات کروں. اور سب سے پہلے میں اس بات کی معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے جو موضوع لکھ کر بھیجا گیا تھا کہ محبت عورت سے پھلتی پھولتی ہے، تو میں عشقیہ ناول لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس لیے میں نے انہیں واپسی میں گستاخی کی اور لکھا کہ عورت کی زندگی میں ایک محبت کے پھلنے پھولنے کے سوا باقی تمام مسائل طے ہو گئے ہیں، تو آپ میری تعلیم کر دیجئے، میں آپ سے آج سیکھ کر جاؤں. محبت تو ایک بہت اس وقت کی صورتحال ہوتی ہے جب زندگی باقی تمام حقوق کے معاملے میں آرام دہ ہو چکی ہوتی، وہ حقوق مل گئے ہوں. جسے زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کی زندگی میں محبت کیسے پھلے پھولے گی؟ یہاں ہم اس عورت کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے خوابوں خیالوں میں ہے، ناولوں میں ہے، افسانوں میں ہے. جو زندگی میں عورت ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس کی زندگی میں سختیاں بھی ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ سختیاں ہیں. اور میں شاید یہ بات آپ پر واضح کرنا چاہوں گی کہ خوشی کیوں ہے. ان سختیوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے سفر میں طے کر کے وہ کسی صورت سے سرخ روئی تک، کامیابی تک پہنچی. محبت میں گلابوں کے پھولوں پہ چلتی ہوئی اس کی زندگی نہیں گزرتی. اور اگر ہم لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ زندگی ایسے ہی گزرتی ہے تو مجھے بہت افسوس. میم ایسا ہے کہ المورد ریسرچ کا کام کرتا ہے، لیکن جو ہم نے یہ سوسائٹی بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ کافی ساری جو عوام ہے وہ اکیڈیمک سے جڑی نہیں ہوتی ہیں، وہ لے پرسن ہوتے ہیں، تو ان کو عام جو بات چل رہی ہوتی ہے وہ سمجھ آتی ہے عام لفظوں میں، عام شبدوں میں. تو ہمارے پاس ہمارے اس ملک میں بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جن کا جنت کے پتوں پر تکیہ ہے. تو میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے اس لیے جنت کے پتے کہے ہیں تاکہ میں نام نہ لوں جنہوں نے وہ. دیکھیے سب کچھ ہو گیا، آپ اپنی بات کہہ دیجیے. جی جی ایگزیکٹلی. تو میم میرا یہ ہم نے رکھنے کا پرپز یہ تھا کہ اب محبت پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا محبت نیچرل ہے کہ سوشل کنسٹرکشن ہے. لائک اب بہت ساری جہاں پر اور چیزیں چیلنج ہوئی ہیں وہاں پر محبت بھی چیلنج ہو رہی ہے. لیکن اس سوال رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا محبت صرف نسوانیت سے پھوٹتی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں جتنی بھی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، سپریشن ہو رہی ہے خواتین کو لے کے، وہ صرف اور صرف ہماری سوسائٹی میں اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر محبت کی کانوٹیشن ہے. فار ایگزامپل جب ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے اور وہ رشتے میں پس رہی ہے
لیکن اس کو چھوڑنا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زمانے میں رائج ہے کہ ماں تو بچوں سے محبت کرتی ہے، وہ کیوں چھوڑے گی؟ اگر کوئی شوہر اس کو مار رہا ہے تو اس کو آگے سے جواب دیا جاتا ہے محبت تو عورت سے پھوٹتی ہے، آپ اپنی محبت سے اس ظلم کو ختم کریں، اس وائلنس کو ختم کریں. چھوٹی بچی ہے، آپ نے اپنے بھائی کو پیار محبت سے بات کرنی ہے. لائک یہ محبت جو ہے یہ درد بھائی سر نہ بن گئی. کرے، بھائی نہ کرے، آپ ایگزیکٹلی اسے ایگزیکٹلی یہ درد سر بن گیا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ محبت نیچرل ہے اور یہ نسوانیت سے پھوٹتی ہے، اس لیے یہ مسئلہ بنا ہوا تھا، اس لیے یہ سوال رکھا تھا کہ کیا ایسا ہے؟ میں بڑی عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے، پروردگار فیمنن نہیں ہے مگر سب سے محبت کرتا. مسلمانوں کا پہلا تصور پروردگار کا یہ ہے کہ وہ محبت کرتا اپنی تخلیق سے. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اپنی مخلوق سے، ایک ہی بات. تو اس میں اس کو نسوانیت سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ محبت ایک بہت بڑا جذبہ ہے. محبت انسان کا، میں تو سمجھتی ہوں عطر ہے انسانیت کا. اگر انسان کو محبت کرنا نہیں آتی، اور وہ محبت وہ نہیں ہے جو پیڑوں کے گرد گھوم کے گانا گانے سے ہوتی ہے. محبت وہ تعلق خاطر ہے جو ایک دوسرے کے جینے میں مدد کرتی ہے. کبھی کبھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا بظاہر، مگر وہاں ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور آپ اس کے لیے کرتے. تو میں آپ کی محبت کی تعریف سے مطمئن نہیں ہوں، معافی چاہتی ہوں. ہماری بھی یہ تعریف نہیں، یہ زمانے میں رائج تھا. مقصد یہ تھا کہ سن لو، یہ اصل ہمارا یہ کام تھا. ہم بھی جو آپ کہہ رہی ہیں یہی بات کہہ رہے ہیں. ہماری اور کوئی مانتا نہیں تھا، کہتے تھے تم کون ہوتے ہو کہنے والے. اب ہم بتائیں گے. ایک تو شاید المورد سے میری توقعات بہت زیادہ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ المورد آپ کے سامنے ایک ایسا منظرنامہ لا کے رکھے گا جس میں دین اور دنیا میں کوئی آپس میں لڑائی نہیں. وگرنہ ہمارے ہاں جب عام طور پر دین کی بات کی جاتی ہے تو دنیا والے آستینیں چڑھانے لگتے ہیں. جب دنیا کی بات کی جاتی ہے تو دین والوں کا حلق کڑوا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں اور آپ اس دنیا کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور دین کا ہم نے کیا مطلب لیا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بڑی حد تک ہم نے رسم بنا لیا ہے. دین اصول ہیں، رسم نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق کے بعد سے پاکستان پہ جو آفت آئی، میں اس کو آفت کہتی ہوں. ہم اچھے بھلے لوگ ہوتے تھے، خود کو معمولی لوگ جاننے والے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہونے والے لوگ. کوئی ضد نہیں، کوئی سعودی عرب نہیں، کوئی ایران نہیں، کچھ نہیں. ہمارے پاس ایک اصول تھے، ایک قانون تھا، جتنا ہماری سمجھ میں آتا تھا اس کے مطابق ہم زندہ رہتے تھے. سیاست میں فرقہ بندیاں ہوئیں، وہی فرقہ بندیاں ہمارے یہاں زندگی میں ہوئیں. اور زندگی میں ہمیں کوئی اور بہانہ نہ ملا تو ہم نے مذہب کے نام پہ فرقہ بندی کر لی. کیا عجیب بات. میں حیرت میں ہوں کہ مذہب تو اس لیے آئے تھے کہ فرقہ بندی کو ختم کر دے، ہم ایک دوسرے تک پہنچ سکیں، سوال کر سکیں، جواب دے سکیں، غلط فہمی کو مٹا سکیں. ٹھیک، جو جاننا چاہتے ہیں وہ جان سکیں. اور یہاں مذہب کا کام دیواریں کھڑی کرنا ہو گیا. اب میں اور آپ ڈر کے مارے مذہب کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے، ڈر کے مارے. پھر ایک ستم اور ہوا، آپ میں سے بہت سو سے معذرت کے ساتھ.
کہ ہم نے یہ جانا کہ مذہبی ہونے کے، دینی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم نظر کیسے آتے ہیں، ہم کیا پہنتے ہیں، کس طرح پہنتے ہیں. تو ساری توجہ اصول اور قانون سے ہٹ کر رسم اور عادت پر آ گئی. شاید میں اتنی غلط بات نہیں کہہ رہی. آپ کے مجھ سے بہت پاک باز خواتین، بہت نیک خواتین کو بہت شکوہ ہے کہ عارفہ کبھی اپنا سر نہیں ڈھکتی. آخر ایک دن میرا صبر جواب دے گیا، اور ان میں سے ایک خاتون سے میں نے پوچھا کہ آپ میرے لیے کیوں اتنا پریشان ہیں؟ میرا حساب کتاب بھی ویسے ہی ہوگا جیسا آپ کا ہوگا. آپ کا اللہ اور سخت گیر ہے، اور میرا خدا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے. کیا اچھا لفظ پروردگار نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، معاف کرنے سے بھی زیادہ درگزر. ہٹاؤ، چھوڑو، اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ توجہ کی جائے. سمجھنے کی بات یہ میرے خیال میں یہ آتی ہے کہ، اور جب آپ کی طرف سے موضوع گیا تو آپ یقین مانیں مجھے حیرت بھی ہوئی اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہم عورت سے صرف محبت کے پھلنے پھولنے کے انتظار میں بیٹھے. مجھے یقیناً آپ لوگوں کا سوچ رہے ہوں کہ اسی طرح ہونے دیں. میں چند سوال آپ کے ذہن میں دراصل اٹھانا چاہ رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ جو میرے اور آپ کے ساتھ کی ایک نادر موقع مجھے ملا ہے، اور نادر موقع اور بھی نادر ہو گیا ہے کہ آپ سب نوجوان لوگ یہاں موجود ہیں، میری عمر کے جوان لوگ یہاں موجود نہیں ہیں. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو تجربے ہیں، جو آپ کی خوشی ہے، جو آپ کا افسوس ہے، وہ ہمارے سامنے کھل کے آتا ہے یا نہیں. میری آپ سے بڑی گہری درخواست ہوگی کہ آج کی گفتگو سوالوں پہ رکھ لیجیے. آپ سب کے پاس جو سوال ہیں، اور ہم سب کے پاس ہوتے ہیں، ہم سب کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے سب سوالوں کا جواب مل گیا، میرے پاس تو کوئی سوال نہیں. تو آئیے مل کے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بظاہر آپ دیکھیں گے تو عورتوں کے معاملے میں خاص طور پر معاشرہ بالکل واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک کو وہ بہت نیک پارسا بی بی نیک پروین، دوسرے میرے جیسے راہ گم کردہ، یہ جانے کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں. تو ہم اور آپ کیوں نہ مل کے ڈھونڈیں کہ کیا ہم نے جو دین کی اصلی چیز تھی اس کو قائم رکھا. اور میرا آپ لوگوں سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں دین کی، مذہب کی اصل چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، سال کے 30 روزے، 1 دفعہ زکوٰۃ، اور کبھی دل میں خیال آئے تو اللہ سے معافی، اور اس کے بعد پھر ویسے ہی کھڑے ہو گئے جیسے دھوبی سے کپڑا دھل کے آ جاتا، یا کچھ اور. آئیے آج ہم اپنے دل کی بات کرتے ہیں. جانے دیجیے رسمی باتوں، بہت ہو گئی تقریریں، بہت ہو گئی. 2 گھنٹے آ کے لوگوں نے آپ کو پریشان کیا ہے. 2 گھنٹے کی آپ کی نشست ہے.
اور خدا جانے اس میں کتنی عربی بولی ہوگی، کتنے حوالے دیے گئے ہوں گے، مجھے کچھ نہیں آتا. میں ایک بالکل نالائق آدمی ہوں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی بہت شرم بھی نہیں آتی کہ میں نالائق. آخر دنیا میں کچھ نالائق بھی ہونا چاہیے جو دنیا کچھ سیکھ سکے. اگر سب لائق ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گی، اور جو کہ ہوئی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیے کہ مشکل کیا ہے؟ میں تو اپنی زندگی کا سفر مکمل کر رہی ہوں الحمدللہ. اعتراف کرتی ہوں کہ میرے مالک نے اور میرے جس دنیا میں میں رہی اس دنیا نے بہت میرا ساتھ دیا اور بڑی عیش کی زندگی گزری. زندگی عیش کی سمجھنے سے ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. بھوک لگی ہو، ایک سوکھی روٹی مل جائے تو اس سے بڑا عیش کوئی نہیں. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے. اس ملک میں ایک بڑا مسئلہ بھوک کا ہے، اور اس بھوک کا زیادہ بوجھ عورتیں اٹھاتی ہیں. پہلے تو میں آپ کے سوال پہ اپنا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جو ابھی آپ نے پوچھا کہ مشکل کیا ہے، مجھے عورت ہوتے ہوئے جس نے اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، جب ہم اپنی پچھلی جنریشن کو دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھا ہوا ہم آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جو ایک گیپ مجھے نظر آتا ہے وہ میانہ روی کا آتا ہے. میانہ روی کا پچھلی نسل کا زیادہ فوکس اس بات پر ہم تک جو پہنچا یا جو ہم نے سنا اور سیکھا کہ معاف کر دینا ہی آخری حل ہے، اور معاف کر دینے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. جو آج کی نسل ہے وہ کہتی ہے معاف تو کسی صورت نہیں کرنا. اب وہ جو درمیان کا رستہ ہے کہ کہاں واقعی معاف نہیں کرنا اور کہاں معاف کرنا ہی واقعی آپشن ہے، وہ درمیان کا راستہ کہیں مس ہوتا لگ رہا ہے. وہ کس طرح ڈھونڈا جائے اور وہ کس طرح آگے پہنچایا جائے، اس میں آپ کی مدد چاہیے. نہیں، میری کیا مدد ہوگی اس معاملے میں؟ میں تو ایک بہت میں نے پہلے اعتراف کر لیا کہ میں نالائق آدمی ہوں. یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں. دیکھیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں ویسی ہی رہتی ہیں جیسی ایک دفعہ ہو جائیں، غلطی پر ہے. مجھ سے آپ سے ایک دفعہ غلطی ہو جاتی ہے نا، دوبارہ ہم نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. روٹی پکائیے کبھی، اچھا اس میں کبھی آنچ کا اندازہ نہیں ہوا تو جل گئی، اور کم کی تو کچی رہ گئی. پھر ایک اندازہ ہو گیا کہ اس کے مزاج کو اتنی راس آتی. اس اندازہ کرنے کا علم جو ہے یہ زندگی کا تجربہ ہے. بات صرف اتنی ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں جو آپ کا سوال ہے، اور آپ اس میرے جواب سے ناراض ہوں گی، مگر میں اس کی پرواہ کیے بغیر آپ کو دوں. ہم میں سے جو شخص سوچتا ہے، جو بھی سوچتا، وہ سوچتا ہے صحیح یہی ہے، باقی دنیا غلط کہہ رہی ہے. میں نہ جانے کتنی بکریاں ہمارے اندر ہیں. میں نے کہہ دیا، آپ کے ابا نے آپ سے 1000 دفعہ کہا ہوگا، آپ نے ان سے کوئی بڑی عقل کی بات کہنے کی کوشش کی ہوگی. میں زندگی کے ان مرحلوں سے گزری ہوں، اسی لیے دوہرا رہی ہوں. جواب آتا ہے میں نے کہہ دیا. ارے بھائی، آپ سے نہیں غلطی ہو سکتی.
آپ کسی بات کو ضروری نہیں ہے کہ ویسے ہی سمجھ لیں گے جیسا باقی دنیا سمجھ رہی ہے. دیکھیے ہم جو لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے حقیقت کو جان لیا، وہ سب سے زیادہ غلط بات کہتے ہیں. حقیقت کا جاننا تقریباً ناممکن. کیا میں اور آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں؟ کیا ہم اس سوال کا جواب آج دے سکتے ہیں کہ کتنا جانتے ہیں کتنا نہیں جانتے؟ کیا ہم اپنے آپ سے کبھی سوال کرتے ہیں کہ میں نے آج اس کو اس طرح کا جواب دیا یا اس طرح کی بات کہہ دی، یہ ٹھیک نہیں تھا، مجھے کچھ اور طرح کہنا چاہیے تھا؟ کیا ہم عام طور پر یہ بات کرتے ہیں؟ آپ کی نسل کرتی ہے، خوش ہو جائیے. آپ کی نسل سوچتی ہے. کیوں سوچتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر آپ جیسے دوسرے لوگ بھی ہیں. تو جب دو متضاد چیزیں سامنے آتی ہیں تو سوچنا پڑتا ہے. جب ایک ہی چیز ہے کہ میں نے کہہ دیا تو پھر سوچنے کا کام نہیں رہتا. اگر آپ قرآن کو سمجھ لیجئے وہ مشکل کام. اگر آپ حدیث کو سمجھ لیجئے جو اس سے مشکل کام. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو سوال کرنا سکھاتے ہیں، اور جو چیز آپ کو سوال کرنا سکھاتی ہے وہ آپ کو جواب ڈھونڈنا بھی سکھائے گی. خالی سوال کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بتائیے جواب کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ ہاں معمولی. اگر مجھے اور آپ کو تھوڑی دیر کو یہ تصور کر لیا جائے کہ نہیں معلوم کہ غالب کہاں پیدا ہوئے تھے، نہیں معلوم، جو میرے ارد گرد ہیں انہیں بھی نہیں معلوم، لیکن ہمارے سامنے غالب کا دیوان ہے، تو کیا ہم کوئی جواب ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کیا ہم بغیر جانے ہوئے غالب کے دیوان کو دیکھ کر یہ جواب ڈھونڈ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا؟ نہیں. ایک منٹ، آپ نے کہا کہ نہیں. آپ کا نام؟ طیبہ. طیبہ. کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے؟ آپ کے پاس اس بات کے کہنے کا کوئی نہ کوئی جواز وجہ ہونی چاہیے نا. جی اگر اس میں اس کتاب میں اگر ان کے سارا پیدائش اور سارا حوالہ دیا ہوا ہے تب جان سکتے ہیں، ورنہ نہیں. صحیح، میں آپ کے سوال کو مان لیتی ہوں کہ جب تک یہ معلوم نہ ہوتا، کوئی کسی نے ہمیں بتایا نہ ہوتا کہ غالب کہاں پیدا ہوئے تھے، تو غالب کی زندگی جن چیزوں سے تعبیر ہے ہم نہیں جان سکتے تھے کہ غالب کہاں پیدا ہوئے تھے. الجھا دیا نا آپ کو. میرا مقصد ہی آپ کو الجھانا ہے. لیکن ہم کسی نہ کسی حد تک اس چیز کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں ان کے اشعار سے. جب وہ بار بار اس جگہ کا ذکر کریں گے وہاں کے لوگوں کا، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ جگہ ممکن ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں وہ رہے ہیں، جہاں ان کی زندگی گزری ہے. آپ کسی نہ کسی حد تک اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، میں سمجھتی ہوں آپ بڑی حد تک یقینی طور پر پہنچ جائیں گے.
اندازے تو بڑی دور کی بات رہ گئے. آپ نے بہت صحیح بات کی. آپ اندازہ لگائیں گے مگر آپ یقین کی حد تک پہنچیں گے. آپ اس کے شعر پڑھتے ہیں، زبان دیکھتے ہیں، زبان کا استعمال دیکھتے ہیں. تب آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو شمالی ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا. آپ ایک بالکل بڑا سا پیمانہ بنا رہے ہیں شمالی ہندوستان کا. اگر آپ اور غور سے اس کی زندگی کی دوسری چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ دلی کا تھا، دلی کا. مگر اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ کیا اچھا، غور و فکر کیسے؟ آپ نے اچھی بات کی. یہ ہم جو لفظ بولتے ہیں نا، میری جان خفا نہ ہو جائیے گا، وہ اچھے خوبصورت لفظ ہیں، بولنے چاہیے. لیکن میں بیٹھی رہوں ایک دن غور کرتی تو میری سمجھ میں کیسے آئے گا کہ غالب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ میری ایک بڑی بری عادت ہے، مجھے کہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا نظر آتا ہے تو میں اس کو پھینکنے کے لیے اٹھاتی ہوں، مگر پڑھ کے پھینکتی ہوں. اس پہ کچھ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے یا کیا ہے. جو بات میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اور جو آپ لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ جواب ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم جاننا نہیں چاہتے. کیسے پتہ چلا کہ غالب دلی میں پیدا ہوئے تھے؟ فلانی جگہ لکھا تھا. ہم نے جو کتاب پڑھی تھی اس میں لکھا تھا جائے پیدائش، ہم نے مان لیا. اگر ان کے کام سے دلی کہیں نہ نظر نہ آئے تو میں اور آپ کیوں مانیں؟ کیا ہم نے کبھی ایسے جاننے کی کوشش کی ہے؟ میں بہت دور کی، بہت مشکل سی مثال آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جس کا مجھے احساس ہے. آپ کے سوال میں کوئی ذہن میں کوئی سوال آتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں، اور آپ سے جو لوگ مل رہے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کہیں گے عارفہ سیدہ دماغ خراب ہے، کون سی زندگی کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم وہ سوچتے ہیں. ہم نہیں سوچتے ہیں. لیکن جو ہم سوچتے ہیں اس کا ہم اظہار نہیں کر سکتے. ہاں مطلب اکثر ہم اظہار نہیں کرتے، اکثر ہم اظہار نہیں کر پاتے. جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ آپ ریٹریکلی پوچھ رہی ہیں یا ایکچولی پوچھنا چاہ رہی ہیں یہ بات. لیکن میں تو سوچتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں آپ سے ملی تو میں سوچ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہ ان کو جو یہ بنی ہیں یہ کس چیزوں نے بنایا ہے، کیا چیزیں ہیں جس نے عارفہ زہرا کو عارفہ زہرا بنایا ہے، اور جو یہ رویے ظاہر کر رہی ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور کیا سوچ ہوگی، اور ان کے پیچھے کیا زندگی کے معاملات ہوں گے. تو انسان سوچتا ہے. مجھے لگتا ہے آج کی نسل، آپ نے ٹھیک کہا، سوچتی ہے. ایک غلط فہمی دور کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی لوگوں کو میرا صحیح نام نہیں پتہ چلا. جو جس کا جی چاہتا ہے وہ میرا عقیقہ کرتا ہے اس طرح سے. آپ لوگوں کی خاطر گستاخی کر رہی ہوں کہ میرا نام عارفہ سیدہ زہرا ہے. لوگ کوئی سیدہ عارفہ کہتا ہے، کوئی سیدہ زہرا کہتا ہے، جو جس کا جی چاہتا ہے وہ کہتا ہے. میں اس سعدی شیرازی کا ایک مصرع سوچ کے بہت خوش ہو لیتی ہوں، ہر کم عقل کی طرح. سعدی شیرازی کے اس فارسی کے مصرعے کا ترجمہ ہے کہ پھول کو کسی بھی نام سے پکارو
وہ پھول رہتا ہے. تو دیکھیے ہم اپنے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں, ہم اپنے لیے خوش ہونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اگر مجھے سعدی شیرازی کا مصرع نہیں آئے گا تو کوئی اور بات میری سمجھ میں آئے گی. آپ لوگ اپنے لیے کیا سوچتے؟ عمر کے اس حصے میں جہاں میری سمجھ میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ماشاء اللہ سے مائیں ہیں, شادی شدہ ہیں, بچے ہیں, بچے پڑھتے ہیں, اس لیے وہ بھی پڑھ رہی ہیں دوبارہ. کچھ لوگ شاید ابھی طالب علم ہوں گے. کیا سوچتے ہیں؟ یہ جتنی باتیں آپ نے میرے لیے کہی ہیں, میں ان میں سے کسی ایک بات سے نہیں گزری, نہ میں نے سوچا کہ مجھے کیا بننا ہے, مجھے کیا ہونا ہے. ہاں, میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میں ایک پڑھے لکھے لوگوں کے گھرانے میں پیدا ہو گئی. ظالم بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ میں اعتراف کرتی ہوں. چونکہ انہیں علم اچھا لگتا تھا, کتاب اچھی لگتی تھی, تو یقیناً وہ مشغلہ بھی اچھا لگتا تھا. مجھے یہ یاد ہے کہ میں 3 سال کی تھی, تب سے لے کے جب تک میرے والد حیات رہے, اللہ ان کو اپنے پاس بہت خوش رکھے, مجھے زندگی میں صرف ایک تحفہ ملا, کتابیں. انہوں نے میرا شوق بڑھایا, اس شوق نے میری کتابیں بڑھائیں. تو دونوں کی ایک سی ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ پڑھنے کی شوقین ہوں گے, لیکن کچھ نہ کچھ کرنے کا شوق ضرور ہونا چاہیے. میں یہ نہیں مانوں گی کہ ہمیں کوئی شوق نہیں, ہم بے حد نیک متقی لوگ ہیں. یہ تسلیم کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا. کدھر سے شروع کروں پوچھنا کہ کس کا کیا شوق ہے؟ اس طرف سے شروع کروں, اس طرف سے سیدھے ہاتھ سے. چلیے سیدھے ہاتھ سے. اب آپ دیکھیے اس انتخاب میں کیا چیز زیادہ قوی ہے, کیا مضبوط ہے کہ سیدھے ہاتھ سے. کیوں آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے؟ ایک نا میری باری دیر سے آئے گی, میں نے یہ سوچ کے کہا تھا. دیکھیے اس کی لیکن اس کی ایک اور بھی جو اکثر ریزن ذہن میں آتی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے چیزیں شروع کی جائیں تو وہ مطلب برکت شرکت نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا برکت ہوتی ہے, میں نے نام دیکھا ہوا ہے برکت کا. بہت مزے کی بات, آپ نے دیکھا کہ چیزیں کیوں کرتے ہیں, رسم ہے, دنیا کر رہی ہے. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, لکھو بھی سیدھے. بہت سارے لوگ سیدھے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے, ان غریبوں کو بچپن تو ان کا بہت ہی عذاب میں گزرتا ہے. جب اس سے گزر جاتے ہیں تو پھر اب کچھ حالات بہتر. نہیں, اس میں تو گاندھی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم, تو تھوڑا سا اس بارے میں جانتے تو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کو اس لیے پسند کیا ہے کہ نامہ اعمال جب سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے تو وہ خوش نصیب ہوں گے. تو اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے آپ چاہتے تھے کہ سیدھے ہاتھ سے زیادہ جو اچھے کام ہیں ان کو کیا جائے. ایک شخص بہت صحیح بات کہی. میں غامدی صاحب سے ایک دن معذرت کر کے کان پکڑ کے یہ پوچھوں, ہر شخص کو یہ واقعہ نہیں معلوم ہوگا, یہ روایت نہیں معلوم ہوگی, نہیں دہرا سکتا ہوگا, لیکن بالکل جسمانی سطح پر دیکھیے, اب کوئی بیسک سائنس پڑھاتے ہیں میٹرک تک یا نہیں؟ اس میں پہلے یہ پڑھاتے تھے کہ جو آپ کا نظام ہے ہڈیوں کا, اور پھر اعصاب کا, اور پھر اس میں خون کی گردش کا, اس میں سیدھے اور الٹے کا کیا معاملہ ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ پڑھاتے ہیں. اب تو سب سیدھا الٹا ہے اور سب الٹا سیدھا ہے.
وگرنہ بات ایسے نہیں ہوتی. جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو چیز معاشروں کی عادت ہو جاتی ہے، نسلوں کی عادت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں سیدھے ہاتھ سے. آپ کسی سے کہیں پانی پلاؤ، وہ آپ کو اس گلاس سے آپ کا بچہ آپ کے سامنے کرے تو آپ اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں. تو بہت سی چیزیں ہم سوچنے کی بجائے دیکھ کے، اپنے ارد گرد ہوتے دیکھ کے اختیار کرتے ہیں، اور پھر ہم اس میں یہ فیصلہ کرنا بھول جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. اور یہاں میں آپ کی اور اپنی زندگی کی بات کر سکتی ہوں کہ میں بہت خوش نصیب رہی. کس طرح خوش نصیب رہی؟ میرے بہت پڑھے لکھے ابا نے میری 7ویں کلاس کے بعد یہ اعلان کیا کہ اب وہ مجھے اس سے آگے نہیں پڑھائیں گے. میرے بہت پڑھے لکھے ابا نے، میرے وہ ابا جو بدلتے ہوئے زمانے کو جانتے تھے، جو اس کے سب کا بس بہت پڑھ لیا. آپ پوچھیں گے کہ میں ان سے خفا ہو گئی؟ میں نہیں ہوئی، میں بالکل خفا نہیں ہوئی. اور میں نے اپنے طور پر یہ سوچنے کی کوشش کی کہ انہوں نے یہ نتیجہ کہاں سے نکالا ہے کہ میں 7ویں سے آگے نہیں پڑھوں گی. کیوں کہا ہے؟ اس کیوں میں مجھے بہت سے جواب اپنے متعلق ملے. ایک جواب یہ ملا کہ بہت سی مجھے ان چیزوں کے جواب آتے تھے جو میری عمر یا مجھ سے کچھ بڑے بچوں کو نہیں آتے تھے. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. نہیں، یہ عارفہ سیدہ کو کیوں معلوم ہے؟ صرف اس لیے معلوم تھا کہ گھر میں کتابیں تھیں، گھر میں بات ہوتی تھی. جو اب ہم سیدھے ہاتھ سے دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو کسی نے بیٹھ کے سکھایا نہیں تھا، مگر میں اور آپ اپنے ارد گرد یہ سنتے رہے. کوئی چیز دو تو سیدھے ہاتھ سے دو، سیدھے ہاتھ سے رکھو، سیدھے ہاتھ سے پکڑو. ہاتھ تو سیدھا کر لیا قوم کا، باقی کچھ نہیں سیدھا کیا. باقی جتنے ٹیڑھے ہو سکتے تھے اسلام کے نام پہ اتنے ہوئے. کیا غضب کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کیا، اور کس نام پہ؟ دین کے نام پہ. اچھا، ہم یہ بات نہیں مانتے. بھئی آپ کون ہوتے یہ فیصلہ کرنے والے کہ آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ سنتے ہوں گے اکثر، اور ان باتوں سے درمیان میں فیصلہ پیدا ہوتا. تو بتائیے کیا کریں، اس فاصلے کو کیسے مٹائیں؟ مختصر کروں بات کو. مجھے آپ سے کتنی دیر بات کرنا ہے؟ 2 گھنٹے؟ واہ واہ، میری تو عیاشی ہو گئی. جنت. ہماری بھی جنت. بتائیے کہ ہم اپنے ارد گرد چیزیں ہوتی دیکھ رہے ہیں ایک کسی اور پیمانے سے، ایک کسی اور حوالے سے، اور مجھ سے توقع کیا ہے کہ میں بہت متقی دیندار زندگی گزاروں. دیکھیے، بہت اچھی بات افلاطون نے کہی تھی، اور وہ ظالم خود پڑھا لکھا نہیں تھا، اور ہم سب کو پڑھنا لکھنا سکھا. اس نے کہا تھا کہ نیا طریقہ وہ ڈھونڈتا ہے
जिसे कोई तरीक़ा नहीं आता। क्या अच्छी बात है अगर आप सोचिए तो। यानी जो बेखबर है, मेरे और आपके लफ्ज़ों में हम बड़े इत्मीनान से जाहिल कहते हैं, वो कोई नई बात पैदा करता है और वो नई बात फिर कोई नया रास्ता खोलती है। बड़े बड़े साइंस के उसूल इसी से खुल गए। तो खुदा करे आप में से कोई मुझसे सवाल ये पूछे कि जब मुनीज़ा बीबी जब मैं आई हूँ तो मैंने इनसे सिर्फ 5-10 मिनट बात की थी और बाकी कहा था कि आप मुझसे सवाल कर लीजिए। बहुत हो गए जवाब मेरी तरफ से, ख़त्म हो गई मेरी जवाबों की कथा। आपकी ज़िंदगी में क्या सवाल हैं आपके, जिनका अगर आपको वो जवाब मिले जो आप चाहते हैं तो आप समझते हैं आपकी ज़िंदगी मुतमईन, बेहतर, खुश गुजर जाएगी। अगर मैं ये पूछूं कि आप लोग खुश हैं तो एक महफिल में गई थी, 99 लोगों ने कहा कि वो खुश नहीं है, 100वीं मैं थी। तो खुश सिर्फ मैं थी वहाँ। क्यों खुश नहीं है? वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। नहीं, ये अब तो अब आपके साथ इस महफिल में मैं भी शामिल हूँ। इस महफिल देखिए, में जब अगर हम ये कहते हैं कि वो नहीं मिला जो हम चाहते थे, तो हमारा खुशी का तसव्वुर ही गलत है। हम सिर्फ अपने इमला को सही समझते हैं। नहीं, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है उसकी किसी दूसरे को भी होगी, और अगर वो चीज़ कम है और उसको मिल गई और मुझे नहीं मिली तो मुझे खुश होना चाहिए था। आपकी ये बात महसूस तो हुई है लेकिन समझ नहीं आई। अच्छा, फिर से कहिए क्या महसूस हो गया? क्योंकि महसूस तो ऐसा कैसे हो रहा है कि गया जो बहुत अच्छा समझ लग में रहा नहीं है। आया। नहीं नहीं, महसूस ऐसा हो रहा है बहुत अच्छी और गहरी सी बात है, नहीं, लेकिन देखिए, समझ नहीं आई। समझने की एक बात, मुझे अपनी ऐनक का ये खाना बहुत पसंद है। ठीक, अगर किसी और के पास भी ऐसा होगा तो क्या मुझे खफा हो जाना चाहिए? नहीं, मुझे खुश हो जाना चाहिए कि किसी और को भी मेरी तरह की चीज़ अच्छी लगती है। यही सूरत है कि अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिली है तो मुझे इस पर भी खुश हो जाना चाहिए कि वो उसको मिल गई होगी जिसको वो चाहिए थी या जिसको वो अच्छी लगी थी। बात सारी यह है कि हम बांटना नहीं जानते। ये मैंने अपने और आपके सबके वालिद मोहतरम के इस बयान से बात शुरू की थी ना कि मैंने कह दिया, अब हरफ आखिर है, मैंने कह दिया। नहीं, आपके ख्याल में अच्छा माशरा क्या है जिसमें मैं जिए या हम जिए? वो हम कैसे हों? हम तो मैं का माशरा है ना। इस मैं के माशरे को हम कैसे करें, वो आप लोग कर सकते हैं। मैं और मनीज़ा तो गुजर गए उस उम्र से, और लोगों से कह कह के एक दफ़ा हम हो के देखो, बहुत मज़ा आता है। हम में ये मज़ा भी आता है कि एक दूसरे का सर फोड़ने को भी तैयार होते हैं और एक दूसरे का मुंह चूमने को भी तैयार होते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे। ज़रूर, खुदा करे मुझे उसका जवाब ना आता हो। आपने शुरू में बिल्कुल ये बात कही थी कि हम बात करने से डरते हैं दूसरों के खौफ से, और मुझे ये खौफ महसूस होता है अपनी ज़िंदगी में, और वो सिर्फ़ इस वजह से नहीं कि मुझे दूसरों का खौफ है कि वो मारेंगे या बुरा कहेंगे। मुझे गलत होने से डर लगता है कि मैं गलती पर होंगी और मुझे ठीक बात नहीं पता, और मैं यहाँ पे बात करूँगी और सबको लगेगा कि इस जुजाज को कुछ नहीं आता और ये नालायक है, जैसा कि आपने कहा। तो ये खौफ कैसे, क्योंकि आप इतनी मजमे में बैठ के आप कोई बात कहें तो ये खौफ होना तो बनता है, या ये खौफ कैसे दूर किया जाए कि आप
آپ کو دوسروں کا دیکھیے خوف مجھے ہو؟ خوف ہوتا ہی نہیں کہ میں جو کہہ رہی ہوں اس میں کچھ غلط نہیں ہے. مجھے یہ خوف ہوتا ہی نہیں کہ میری بہت سی باتوں سے دوسرے لوگ متفق نہیں ہوں گے. ان کا حق ہے، ان کا حق ہے مجھ سے متفق نہ ہونا. ان کا حق ہے اپنے لیے کوئی دوسری چیز کو سوچنا اور یہ سوچ لینا کہ چونکہ میں نے کسی جیسا نہیں سوچا یا کسی نے میرے جیسا نہیں سوچا تو ہم نالائق ہو گئے. یہ کیسی بات ہے؟ نہ، آپ، میں اور آپ سوچتے ہیں اس پیمانے پہ جس پہ ہماری زندگی گزرتی ہے. دوسرا شخص سوچ رہا ہے، اس کی اس پیمانے پہ نہیں گزر رہی تو مختلف طرح سوچے گا. تو نہ آپ اس سے خفا ہوں اور نہ وہ آپ سے خفا ہو. جب زندگی کے مختلف حالات میں لوگ سوچتے ہیں تو زندگی آگے بڑھتی ہے. اگر زندگی کے مختلف حالات میں لوگ سوچتے نہیں ہیں تو زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی، ہم لڑتے رہ جائیں گے. آپ نے خود کو نالائق کہا تھا. آپ لائق اور نالائق کہتی کسے ہیں؟ انسان نے اگر کسی حد تک تو لائق ہونا ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ایک ہے کہ آپ پوری لائق ہونے کی کوشش کریں لیکن پھر بھی آپ نالائق ہی رہیں گے. مانا کہ آپ کسی چیز کو مکمل طور پر جان نہیں سکتے. تو نالائقی اور لائقی ہوتی کیا ہے؟ جو خود کوئی لائق سمجھنے لگے گا وہ بہت نالائق، وہ بہت نالائق ہے. اس نے دوسرے کو گنجائش ہی نہیں دی. جو میں کہوں، جو میں کروں، نہیں نہیں نہیں. نالائقی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر سیکھنے کی گنجائش باقی ہے. اور جو کوئی اس بات میں پختہ ہو جائے کہ اب کچھ سیکھنے کو نہیں، وہ بہت نالائق ہے. سوچ لیجیے، ہم زندگی بھر سیکھتے ہیں. 10 سال پہلے آپ جس طرح سوچتے تھے زندگی کا منظرنامہ بدل گیا. 10 سال کی بات تو جانے دیجیے، یہ پچھلے ہفتے کی بات سوچیے. ہاں کتنا مزہ آ رہا ہے دنیا کو، اور کتنا مزہ آ رہا ہے مجھے اور آپ کو. وہ جو چھوٹے سے پٹاخے چھوٹے تھے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ، طے ہو گیا. کیا طے ہو گیا؟ کہ یورپین اسلحہ بیکار، گھر لے جاؤ، بیچ کے مرنڈے کھا لینا. چائنیز خاموشی سے گھٹنوں میں سر دے کے، گھٹنوں میں سر دے کے 25 برس بولے نہیں. کسی نے انہیں جانا نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں بھی یا نہیں ہیں. 25 برس، اور اب بھی وہ نہیں بولے. ان کا کام بول رہا ہے. لیاقت یہ ہوتی ہے. انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہم دنیا کو یہ بنا دیں گے، ہم دنیا کو وہ بنا دیں گے. نہیں، خود کو بہتر سے بہتر کرنے کی جو تمنا ہے میرے خیال میں وہ نالائقی کو کم کرنے کی تمنا ہے. زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے. کوئی مکمل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. اور ہمارے یہاں سب لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہم مکمل ہیں. آپ نے یہ جواب اکثر سنا ہوگا، سیکھی کریے سیکھ کے ہونا بڑا سیکھ لیا. کیسے آپ اس مقام پہ پہنچے جہاں آپ نے بہت سیکھ لیا؟ یہ جو کچھ چیزوں کا نہ جاننا ہے یہ آپ کو خوش رکھتا ہے. میں یہاں ذاتی مثالیں نہیں دینا چاہتی، میں کیا کروں، میرے سامنے ذاتی مثالیں بیٹھی. ان خاتون کو مجھ سے کہیں زیادہ آتا ہے، میں اعتراف کر کے نہیں دیتی. اعتراف کا مطلب یہ کہ اپنی نالائقی کا اعتراف نہیں کرتی، ان کی لیاقت کا اعتراف کرتی. اور دیکھیے، خود کو لائق سمجھنے لگنا آپ کے خیال میں لیاقت کی بات ہے؟ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ لائق آدمی خود کو لائق کہے گا، سوال پیدا نہیں ہوتا.
پھر وہ لائق ہی نہ ہوا. سب کچھ ہوا ہوگا، لائق نہیں ہوا. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جو پہلا موضوع مجھے دیا گیا کہ عورت سے محبت پھلتی پھولتی ہے، یار حد ہو گئی. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. 21ویں صدی میں ہم زندہ ہیں. المورد والے ابھی بھی عورت کی ذات سے محبت پھلوا رہے ہیں. تو سوچئے کہ محبت کے معنی بدل گئے. محبت کے معنی بدلے یا نہیں؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں محبت کے وہ معنی نہیں ہیں جو آج سے کوئی 100 سال پہلے تو میں اطمینان سے کہہ سکتی ہوں کہ تھے. 100 سال پہلے آپ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ہائے 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 باہر مت جانا، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ارے بابا، زندگی میں ٹھنڈی گرم ہوا دونوں چلے گی اور باہر بھی جانا پڑے گا. تو یہ محبت نہیں ہے. یہ حد سے سوا آپ خود کو اہمیت دے رہے ہیں کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے. محبت کے معنی ہے کہ چیز وہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے اچھی ہو، کچھ کے لیے نہیں. گو کہ پاکستان کی جمہوریت میں کچھ زیادہ برابر ہوتے ہیں اور کچھ کم برابر ہوتے ہیں. لیکن شاید میں بہت پر امید ہوں یہ جو 3 دن کی جنگ ہوئی ہے نا، یہ بہت سے نئے منظر نامے لکھے گی، صرف ہندوستان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی. کہ جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کی نہیں ہیں، یہ تو ایسے ہی، وہ ایسی ہی نہیں ہوتی، ہم انہیں ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں. کم علمی ہماری ہوتی. میں پھر بات کرنے لگی آپ سے، مجھے تو آپ کے سوالوں کے جواب دینا. جی. میری زندگی میں آج کل ایک کشمکش چل رہی ہے جس کہ آپ کے لیکچر کی وجہ سے مجھے اور کمپلیکیشن ہو گئی اس میں، کیونکہ میں سوچ رہی ہوں اس کے اوپر. تو جب آپ سوال کرنا شروع کرتے ہیں، آپ سوچنا شروع کرتے ہیں، تو آپ بہت ساری جو ٹریڈیشنز اور کلچر کی زنجیریں ہوتی ہیں ان کو توڑنا شروع کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنے آس پاس لوگوں کے لیے. لیکن بہت دفعہ ان زنجیروں کو توڑنے میں آپ کے اپنے لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جب آپ نے یہ بات کہی نا کہ ہم، تو وہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے، آس پاس کی بھلائی کے لیے، آپ ان کی بھلائی کے لیے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں نے آپ کو نا اپنے آپ سے دور کر دیا ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور آپ منفرد ہوتے ہیں ان میں. اب اس سچویشن میں آپ کو تو پتہ ہے آپ نے اپنے لیے کیا کرنا ہے، لیکن آپ وہ بھلا ان تک کیسے پہنچائیں اور ان کے اندر یہ ایکسیپٹنس کیسے کریٹ کریں کہ وہ بھی یہ دیکھ سکیں کہ ایک گریٹر گڈ کیا ہے. 3 حرفوں کا ایک لفظ ہے جس کے لیے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر یہ لفظ سمجھ میں آ جائے تو کوئی شخص ناخوش نہیں رہے گا. صبر. ضروری نہیں ہے کہ چیزیں اسی وقت ہو جائیں جب ان میں خرابی ہو رہی ہے، یا ان کی وجہ سے کشمکش ہو رہی ہے، یا ان کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے. لیکن جب درست ہوں گی تو جو چیز صحیح ہوگی. لیکن کبھی کبھی وہ چیزیں درست ہونے میں اتنا ٹائم لگا دیتی ہیں اور اس کے بیچ میں اتنا آپ کا خاص وقت، کئی زندگیاں، جی جی میں زندگیاں پوری گزر جاتی ہیں. اور میں مانوں گی آپ کی بات، لیکن زندگی کے درست کرنے میں کس نے کہا کہ صرف بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے. جن لوگوں نے میرے اور آپ کے لیے زندگی کے راستے بنائے، کیا ان کی اپنی زندگی آسانی سے گزری؟ اس کے لیے تیار رہیے.
ہم کے لیے میں کو تکلیف اٹھانی ہوتی ہے، ہم کے لیے، ورنہ پھر ہماری طرح میں رہ جاتا ہے ہم نے. لیکن ایک بات ہوتی رہتی ہے، یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ بظاہر وہ لوگ بدلتے ہوئے نہ لگتے ہوں، لیکن اندر سے وہ آپ کی بات کو اگر وہ صحیح ہے تو صحیح جان رہے ہوتے ہیں اور تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں. عورتوں کی زندگی میں تبدیلی آسانی سے نہیں آتی، بہت دیر لگتی ہے. اس کی بنیادی غلطی ہم نے کہیں بہت شروع میں کر دی کہ مرد طاقتور ہیں، مرد بڑے ہیں، مرد عقل مند ہیں. کیوں ہیں؟ میں ان سے کیوں کم ہوں؟ میری زندگی میں میرے فرض مختلف ہیں، میرا خیال مختلف ہے، میری زندگی مختلف ہے، مگر اس کے ہونے سے راستہ الگ نہیں ہو جاتا. آپ گھروں میں دیکھیے، عام گھروں میں بیٹا کالج سے یا دفتر سے یا اسکول سے گھر پہنچتا ہے تو اماں کہتی ہیں ہائے میرا بچہ تھک کے آیا ہے، پنکھا کھولو، اے سی چلاؤ، ٹھنڈی ہوا میں بیٹھو، تولیہ لاؤ، پسینہ پوچھو، روٹی گرم ہو، پانی ٹھنڈا ہو، کھانا سب سے اچھا ہو. اسی کام سے لڑکی واپس آتی ہے، چاہے کالج سے آ رہی ہو، اسکول سے آ رہی ہو، دفتر سے آ رہی ہو، اور وہ صرف یہ پوچھ لے کہ آج کیا پکا ہے، بس. لے ہن ساری دیہڑی تیری پسند پکاندے رہی، آپ جا کے دیکھ لو کیا پکا ہے. اماں روٹی نہیں ہے تو پکا لو. اور بیٹا اگر یہ کہے کہ اماں روٹی نہیں ہے، آئے میں صدقے، ابھی پکی جاتی ہے. رویوں کی تبدیلی چاہیے ہم کو، اور جو سب سے مشکل کام ہے زندگی میں وہ رویوں کا بدلنا. میں اور آپ دعویٰ کر لیں کہ ہم بدل رہے ہیں، مگر رویے مشکل سے بدل. اب ایک سوال ہے جو آپ لوگ مجھے جواب دیجیے کہ کیوں عورتوں کی زندگی میں مردوں کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی؟ عورت کو بتا دیا گیا کہ اس کی پہلی ذمہ داری بچوں کو سنبھالنا ہے، اور جب وہ بچوں کو سنبھالے گی اور اپنا سارا وقت وہاں لگائے گی تو مرد باہر جائے گا، اور عورت کی اپنی ساری معاشی ضروریات وہ مرد پر ہوں گی اور مرد سب پوری کرے گا. سو عورت کی ذمہ داری اور عورت کا سارا جو دنیا ہے وہ گھر اور بچے بن کے رہ جاتے ہیں. سو عورت باہر کے لیے اور دنیا کے لیے مرد پر منحصر ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کی ضرورت ہے، نہیں، اس مگر طرح ہمارے کے مرد معاشرے کی میں جو کیا کہ جاتا ہم ہے. نے پروان چڑھا دیا ہوا ہے. ایسے مرد کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے، یہ مجھے لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، بالکل ہمیں ہمارے لگتا ذہنوں میں ہے. پرو دیا ہوا ہے، یہ فکس کر دیا ہوا ہے کہ ایسا مرد ہوگا تو آپ اس معاشرے میں جی سکو گی، جبکہ یہ اس طرح کا معاشرہ بنانے کی پوری ذمہ داری بھی ان مردوں کی ہی ہے. میں گواہی والی بات پر پلٹوں گی کہ وہ اتنی آسان نہیں جتنا آپ نے کہہ دیا کہ ایک مرد اور دو عورت. اس کی اپنی شرطیں، اس کے اپنے امکان ہیں، کب، کیسے، کیوں. اسلام نے اس کا جواب دیا ہے. نہیں، مگر میں معافی چاہتی ہوں آپ جیسے بیک قلم یہ کہہ کے، اس وجہ سے ہم کو اسلام کے لیے زیادہ تنقید سننا پڑتی ہے، زیادہ تنقید سننا پڑتی ہے کہ آپ کے یہاں تو عورت آدھی شہری ہے. دوسرا یہ کہ گھر کی ذمہ داری مرد کی ہے. کس نے کہا؟ عورت کا نانفقہ نہیں، میں مرد کے پوچھ ذمہ رہی ہوں ہے. کس نے کہا؟ ہمارے دین نے، کہاں کہا ہمارے دین نے؟ کتابوں میں. کون سی کتابوں میں؟ میں آپ کو ریفرنس لا دوں گی.
لیکن نہیں، ابھی مجھے currently ریفرنس مت لا کے لیجیے. آپ خود بھی نہیں، میرے لیے تو Sure. جو ریفرنس ہے وہ بہت واضح ہیں، جی اس میں کوئی بہت دور جانے کی ضرورت کی بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بانٹ دی ہیں نا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ذمہ داریاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اچھا، میں مجھے شاید بتائیے گا کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے، میں پڑھوں گی اور سمجھوں گی. ضرور بتائیے گا. قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے کہ مرد تم مطلب میاں بیوی کے کانٹیکس میں ہے یہ کہ مرد تم پر قوام ہے کیونکہ وہ تم پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو بات طے ہو گئی. بہت اچھی بات کہی آپ کو خود ہیں. اور جب وہ مال عورت خرچ کر رہی ہو تو پھر کون نہیں ہے، قوام ہو جائے عورت گا؟ قوام ہے، پھر عورت قوام بہت ہے. شکریہ. تو اس کا کیا اچھی بات ہے آپ نے کہی ہے کہ کفالت ہے. جو محنت کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، خاندان کی کفالت کر رہا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، وہ قوام ہو جائے گا. تو آج ہم جو اتنا ساری دنیا میں روتے پھرتے ہیں نا اکنامک پاور کے لیے، وہ مسئلہ یہی ہے. تو اگر ہم صرف کفالت کو اس میں پرائم رول دیں گے تو اگر اللہ نے قرآن میں مرد کو مخاطب کر کے کہا تھا تو پھر تو یہ پرائمریلی مرد کی ذمہ داری ہوئی. اگر مرد نہیں پوری کر رہا اور عورت پوری کر رہی ہے تو ایکچولی تو عورت 2 سٹیپ اوپر جا رہی ہے، پھر اس سے وہ اس کے ذمے کا کام بھی کر رہی ہے. اگر اللہ نے قرآن میں مرد کو مخاطب کر کے کہاں کہا ہے میں بی بی؟ میں قرآن میں فلاں کیا اتنی آسانی سے قرآن کو جی کوٹ جی نہیں کر بالکل سکتے. بالکل قرآن کی آیت ہے نا الرجال قوامون علی النساء. ہاں صحیح. رجال مرد کا، اللہ نے مرد کو مخاطب کر کے کہا نا کہ تم عورتوں پر یعنی تمہاری رسپانسبلٹی ہے ان کی کفالت کرنا. صحیح. اگر کوئی مرد وہ رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہا اور اس کی عورت وہ رسپانسبلٹی کر رہی تو ہے قوامون بدل گئے نا. ایگزیکٹلی وہ قوام بھی ہو گئی اور ایکچولی وہ تو ایک سٹیپ اور اوپر چلی گئی کہ وہ دوسرے کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے جو پرائمریلی کسی اور پر تھی. شکریہ. لیکن سوال کیا ہے، ہم قوامون پر رک گئے ہیں. ہم قوامون پر میرے رک خیال گئے. میں ہمیں جو رسپانسبلٹیز ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں نا سب کی، عورت نے اپنی رسپانسبلٹی کو خود بھی اور معاشرے نے بھی ایک بہت ہی عام سی چیز بنا دیا. بچے پیدا کرنا، بچے پالنا عام سی چیز نہیں ہے. یہ کام عورت کر رہی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، دنیا کا شاید سب سے بڑا کام ہے. لیکن دوسری طرف ہم نے مرد کی رسپانسبلٹیز کو اتنا ہائی لائٹ کر لیا کہ ہماری ایک نسل کو لگنے لگ گیا کہ بس ان کے بغیر تو دنیا جیسے چل ہی نہیں سکتی اور عورتیں تو صرف کوئی کام ڈھنگ کا کام نہیں کر رہی ہیں. تو وہ ہم نے اپنے کاموں کو خود ہی اتنا پیروں میں گرا لیا کہ ہم خود ہی ماننے کو تیار نہیں کہ دنیا تو ہم سب سے بڑے کام کر رہے ہیں دنیا میں. صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ پسپا اسی وقت ہوتے ہیں جب خود کو کمتر جاننے لگتے ہیں. وہ چاہے قومیں ہوں، معاشرے ہوں، گھر ہوں، عورت ہو مرد ہو. کمتر کا اسی وقت ہوتا ہے جب خود کو کوئی کمتر جانتا. نہیں آپ میرے آقا جی، جو آپ کہیں، کیوں جو آپ کہیں، جو میں کیوں نہ کہوں وہ بھی ایک دفعہ سنو، اگر غلط ہے تو ٹھیک، اس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہم اتنے اچھے فیصلے کرتے ہیں؟ کاش کرتے تو مزہ ہی آ جاتا. دیکھیے عورت اور مرد کی لڑائی کا مسئلہ نہیں. میں یہاں مردوں کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں، سمجھ لیں آپ کہ اب عارفہ نے پلٹا کھا لیا، تقریر ریکارڈ نہیں ہوگی، نہیں ہو یا نہیں ہو. عورت اور مرد کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ اپنے آپ کو کس طرح سے تشکیل کرتا ہے، اس کو کیا اچھا لگتا ہے. میں اور آپ معاشرے کی پسند کے مطابق زندہ رہتے ہیں. مان جائیے گا اس بات کو. لوگ کیا کہیں گے، سب لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ کر لینا چاہیے. اس معاشرے میں مرد کو کب سے فوقیت حاصل ہوئی، بات بہت لمبی ہو جائے گی. عورتیں تھیں طاقتور، عورتیں تھیں خاندان کی بڑی. مرد بڑے ہونے اس وقت سے شروع ہوئے جب سے مردوں نے دھاوے بولنے شروع کیے.
اگر آپ نے پرانی لڑائیوں کی کہانیاں کبھی کی پڑھی ہیں تو وہ لڑائیاں عجیب تھیں. مرد اکٹھے ہوتے تھے اور دوسرے قبیلوں پر جا کے حملہ کرتے تھے اور ان کا جو مال متا ان کے پاس ہوتا تھا، اور اس وقت کا سب سے بڑا مال متا کھانے پینے کی جنس ہوتی تھی، اناج جا کے لوٹ لاتے تھے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ مرد نے تو 2 من کی بوری اٹھا لی، عورت ایک بچے کو تو 9 مہینے اٹھا کے چل سکتی ہے، 2 من کی بوری کو 9 گھنٹے اٹھا کے نہیں چل سکتی. تو گویا دونوں کی جو جسم کی ساخت ہے مختلف ہے. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہتی ہیں وہ عورتیں اتنا بوجھ اٹھاتی ہیں. وہ بوجھ کہاں ہے، کس جگہ ہے، آپ اسے کیسے اٹھا رہے ہیں، آپ کے جسم کی اس میں کیا شکل ہے، وہ کس طرح آگے جاتے ہیں. ہم بہت پیچیدہ مسئلوں کو بہت آسانی سے حل کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے. اب میں اور آپ اللہ کا کہا تو ہر وقت جا کے نہیں ڈھونڈتے نا کہ کہاں کہا ہے، ڈر جاتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ نے کہا ہے تو چپ ہو جاؤ. مگر میں یہ سمجھتی ہوں بحیثیت عارفہ سیدہ بہت معمولی انسان کہ میرا خدا ناانصاف نہیں ہے. وہ ایک صنف کو بہتر اور دوسری صنف کو کمتر نہیں بنا سکتا. بہتری اور کمتری کے پیمانے مختلف ہوں گے. ان پیمانوں کے مختلف ہونے سے ہم نے آہستہ آہستہ تہذیب کے نام پہ اس کو تہذیب کہنا شروع کیا، اس کی مختلف شکلیں کی، اور ہم نے سوچا ہم بہت اچھے ہو گئے. آپ کے ابا آپ کو ایک دفعہ بلائیں ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیے کہ جی ابا جی. ماں 4 دفعہ بلائے، نہیں گل سن لے، اور نہیں تو سنتی نہیں، نہیں ادھر تیا اما کانوں میرے مگر پہ گئے ہو، تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ. ابا سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ. وہ ایک تھپڑ آئے گا کہ آپ زندگی بھر کے لیے چپ ہو جائیں گے. جسمانی طاقت کا خوف سب سے بڑا خوف ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. عورتوں کے خلاف جتنے جرائم ہیں ہمارے ہاں وہ مردوں کی جسمانی قوت کے ہیں. پکڑ لیا، چھوڑے نہیں چھوٹتی. گویا وہ خلاف قدرت زندگی گزارتے ہیں اور ان کی تعریف کی جاتی ہے. آپ تو خلاف قدرت زندگی نہیں گزار سکتے. اور ہم نے دنیا نے کیا ثابت کیا کہ جو جسمانی طور پر کمزور ہے وہ واقعی کمزور ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے، کمتر ہے. سمجھ میں کچھ کیا ہم یہ سمجھ لیں؟ یہ ایک بہت مزے کی جنگ ہے جو عورتوں اور مردوں کے درمیان چل رہی ہے. میری جیسے عورتیں کہتی ہیں کہ یہ جنگ تو عورت بھی کہہ سکتی ہے، آپ اتنی اچھی بات نہیں کر سکتے جتنی اچھی بات عورتیں کر سکتی. غصہ جلدی آتا، زبان جلدی خراب ہوتی، لفظ جلدی کھردرے ہونے لگتے ہیں، گالی فوراً یاد آ جاتی. اس کے مقابلے میں شاید پروردگار نے عورت کو تھوڑا سا صبر کرنا سکھا دیا، برداشت. معاشرے نے اس برداشت کو سب سے زیادہ آزمایا ہے، سب سے زیادہ. نہیں، تم بیٹی ہو، تم بہن ہو، تم بیوی ہو، تم ماں ہو، تم بھابھی ہو، تم سب کچھ ہو، تم انسان نہیں ہو. تم انسان نہیں. ایک طرف انسانیت کے لیے پیمانے اور ان کا معیار اور دوسری طرف اور. تو یہ کس نے پیدا کیا فرق؟ اللہ میاں نے.
آپ نے جو بات کی جو والد اور والدہ کی کہ جب وہ آواز دیں گے تو ہم ان کی جسمانی قوت سے تھوڑا گھبراتے ہیں، میں اس میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتی ہوں. میں اس طرح ڈس ایگری کرتی ہوں کہ میں نے بچپن سے جب دیکھا کہ میرے ننیال میں جو یہ رواج تھا وہ عورتوں نے پروان چڑھایا. جب میری نانی تھیں، اور یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے، ہم ابھی پڑھے لکھے ہیں، ہم ماڈرن ہیں، تو جو مرد اور عورت میں فرق تھا وہ ان بڑی خواتین نے کیا. میرے دل میں بچپن سے بہت نفرت پیدا ہوئی یہ دیکھ کے، کیونکہ میں نے کبھی کسی مرد کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے ایون کہ اپنی ماں کو یہ دیکھا، جس طرح آپ نے روٹی کی بات کی، آپ پورا دن، آئی ہیو ایکسپیرینسڈ دس، کہ اگر آپ ایک پورا دن لگا کر آ رہے ہیں اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس کا کوئی آپ کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ہے شکرانے کا، یا آپ کے کہ اچھا بیٹا یہ تم نے کیا، یا تمہیں اپریسیشن کا. اس کے مقابلے میں شاید ایک مرد جو ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ بھی کرے. میں نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں اگر میرا کوئی بھائی ہے یا کزن ہے، اس کو بہت زیادہ نوازا گیا کہ ہائے اس نے پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر لیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ عورتیں، جس طرح ہم نے کہا کہ عورت جنم دیتی ہے، ایک زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں آپ اس دنیا میں. اتنی بڑی چیز ہے یہ. اگر ہم اس کو اون کرنا شروع کریں، ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے، کچھ ہے ہی نہیں، ہر عورت کرتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے برداشت کر لو. ہم اتنا زیادہ انڈرمائن کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو، کہ وہ آپ اسے حق ہی نہیں دیتے جو خوشی ہونی چاہیے، جو اسے سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے، کہ وہ سماج تو پھر اسی طرح بن رہا ہے. مجھے نہیں پتہ، لیکن ابھی جب ہم گھر جائیں گے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کو ڈسکریڈٹ کریں گے. کچھ بھی نہیں، اچھا چلو کیا ہی کیا تم نے، کیوں کیا. تو یہ سماج ہم خود بنا رہے ہیں، اور ہمیں یہ چیز چینج کرنی ہے کہ ہمیں اگلی عورت نے جو چیز کی ہے اس کو کریڈٹ دینا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے کہ تم نے بہت اچھی چیز کی ہے. تو یہ ہمیں تھوڑی چیز چینج کرنی ہے. شکریہ. اگر آپ کو ذہن میں رہ گئی یہ بات، 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، وہ کہ ابھی پوری 2 گھنٹے گزرے نہیں، تو میں نے بہت شروع میں یہ بات کہی تھی کہ چونکہ ایک شخص زندگی گزارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کی ہر بات کی توقیر ہے. ٹھیک، اس کے مقابلے میں ایک عورت زندگی گزارنے کا ذریعہ وہ بھی ہے نا، پکائے روٹی تو مزہ آ جائے گا سب کو، ٹھیک، لیکن اس کو کوئی گنتا نہیں. اور کیوں نہیں گنتے؟ کیونکہ یہ معاشرے نے اپنے لیے عزت کی بات رکھی ہے. میں بہت اطمینان سے کہہ سکتی ہوں کہ اس شہر میں جب میں آپ کی عمر کی بھی تھی تو وہ لوگ شریف کہے جاتے تھے جن کے گھر میں کتابیں تھیں. بہت خوشی سے لوگ کہتے تھے ہمارے ہمسائے بڑے بڑے اچھے، بڑے شریف لوگ ہیں، پڑھنے لکھنے والے، ان کے یہاں کتابیں بہت ہیں. اب ہم کہتے ہیں ہمارے ہمسائے بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے رات 2:30 بجے تک ہلا گلا ہوتا رہتا ہے. ساری زندگی تلپٹ ہو گئی، رات سونے کے لیے تھی وہ نہیں ملے گی، جو چیزیں کام کے لیے ہوتی وہ نہیں ملیں گی. لیکن اس میں عورتوں اور مردوں دونوں کا مل کے قصور ہے. میں ایک بات سمجھتی ہوں اس معاشرے میں اور ہر معاشرے میں عورت اور مرد کے فرق، کہ عورت نے بہت جلدی خود کو کمتر ہونا قبول کر لیا، بہت آسانی سے. اس نے سوچا شاید میں اپنے آپ کو نیچے لا کے سکون خرید رہی ہوں، یہ قیمت دے رہی ہوں میں، مگر وہ قیمت ادا کر کے بھی قیمت ادا نہیں ہوتی. آپ لوگ کچھ دیر میں آئے تھے، کوئی سوال آپ کی طرف سے بھی آنا چاہیے؟ جی. ویسے کوئی سوال تو نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ میں ٹریول کر رہی تھی تو میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی،
اور وہ ان کے ساتھ ان کا نواسہ تھا اور وہ ٹریول کر رہی تھی، تو وہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ مطلب اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں. تو وہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے مطلب نصیحت کر رہی تھیں کہ آپ بیٹا مطلب زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس حوالے سے وہ بتا رہی تھیں. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا اگر مرد ساتھ ہو نا تو بندہ 7 سمندر پار بھی چلا جاتا ہے. یہ والی بات کہی تھی انہوں نے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہی مطلب وہ کہہ رہی تھی کہ اپنا مطلب وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہی تھی اپنے ہسبینڈ سے. اور مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کا ہی قصور ہے جیسے ہماری سوسائٹی میں کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمتر سمجھتی ہیں مرد سے. اور اس کیوں کی سمجھتی؟ آپ سمجھتی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی. آپ کس لیکن طرح نہیں سمجھتی؟ میری دادی اماں، میری نانی اماں سمجھتی تھیں. یہ ہے. مگر آپ کی اماں اور آپ کے ابا برابر ہیں؟ برابر نہیں. آپ نے کہا نا میری دادی اماں، میری نانی اماں، تو میں اگلی نسل پر لیکن آئی. وہ چیز ان میں ٹرانسفر ہوئی ہے، لائک میری ماما میں بھی ہوئی ہے وہ چیز، لیکن وہ چیز مجھ میں نہیں ہے. شاید شعور آ گیا تھا، پتہ نہیں. شکریہ. کوئی اور؟ آپ بتائیے. میں آپ کو سننے آئی ہوں بس. نہیں، مجھے تو آپ لوگ بہت سنتے ہیں، بلکہ حد سے زیادہ سنتے ہیں. جنوبیوں کے سامنے یہ اگر اقرار کر رہی ہو تو تمہاری یہ پہلا سٹیپ ہے. تم نے وہ پہلا سٹیپ لے لیا. میرے لیے تو یہی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے کہ تم نے یہ سٹیپ لے لیا اتنے لوگوں کے سامنے. ریکارڈنگ میں چلو کاٹ دے گا، وہ کھڑا ہے پیچھے جو بھی ہے، لیکن جسٹ دا فیکٹ دیٹ یو ہیڈ ایڈمیٹڈ اٹ ان پبلک از یور فرسٹ اسٹیپ. اور اگر آپ اس وقت 19 ہیں تو اس وقت 18 کی ہوں گی، تو یو آر اے بیبی. سو یو آر ناؤ موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اگلی دفعہ جب ایسا کچھ ہوگا تو شاید جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ شاید ان سے پوچھ بھی سکیں گے. تو یہ جو چینجز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یعنی یہ خاتون جو ہیں یہی میری تقریباً زندگی کا مقصد ہے. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، قدم با قدم. آپ نے پہلا قدم لے لیا میرے حساب سے، آگے دیکھتے ہیں. سب سے مشکل کام پہلا قدم اٹھانا. خود آپ دوسرے قدم پھر آسانی سے اٹھا لیتے ہو، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ مل کے قدم اٹھانے لگتے ہیں. تبدیلی آسانی سے نہیں. ہم نے بات شروع کی تھی کہ تبدیلی کے لیے رویے بدلنے کی ضرورت. میں نے آپ کو بتایا جو پہلا موضوع دیا گیا تھا، میں تو حیران رہ گئی کہ محبت نسوانیت سے پلتی پھولتی. یا میرے خدا، ہم المورد میں محبت اور نسوانیت اور پھلنے پھولنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم زندگی کی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ زندگی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. اور اگر آپ اس وقت اپنی کسی بات سے، اپنی کسی چھوٹے سے فیصلے سے، اپنے کسی چھوٹے سے انتخاب سے، جیسا منیزہ کہہ رہی ہیں، پہلا قدم اٹھا لیتی ہیں، بذات خود ایک بہت بڑی بات. ہم میں سے ہر شخص سکندر اعظم نہیں ہو سکتا، نہ ہونے کی ضرورت ہے. اب میرا ایک سوال ہے، ان کی بات سن کر ہی میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کامیابی ہے کیا؟ کہیں نہ کہیں ہم سب مطلب اس جنریشن کے بھی ذہن میں ہے کہ جیسے ان کا فیصلہ اگر لیٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے یہ کامیاب نہ ہو، یہ کسی اور کے فیصلے پہ چل پڑے. تو ہمیں ایک دوڑ سی لگ پڑتی ہے کہ یہ چیز حاصل ہو جائے گی جو ہم نے سوچی ہوئی ہے، تو اس میں کامیابی ہے. اصل میں کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میرے نزدیک تو کامیابی یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، نقصان نہیں پہنچا. آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگا، کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی، مگر بہت سی باتوں سے آپ بچ گئے. کامیابی اس کے پیچھے یہ بھی آپ کا ذہن ہے کہ جیسے فرض کر لیں کہ ان کا ذہن ہوگا کہ میری یہ ایج ہے، میں نے 22-23 سال تک یہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، تو یہ والا جو ٹائم پیریڈ ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، تو یہ نقصان ہے.
اس سینس میں چل رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر ہماری جنریشن جو یہ سوچ کے نا، ماں باپ بھی، کہ ابھی یہ فیصلہ تھوپتی اس لیے ہے کہ تم کامیاب اس طرح ہو جاؤ گے اگر اسی کے اندر اندر یہ سب کچھ حاصل کر لو. میں آپ کی بات یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہم اس زمانے میں کیلنڈر کے ساتھ زندہ ہیں، کیلنڈر کے ساتھ زندہ ہیں، عمر کے ساتھ زندہ نہیں ہیں. عمر اور کیلنڈر دو مختلف چیزیں ہیں. آپ کسی بھی عمر میں کچھ کر سکتے ہیں، مگر فکر یہ ہے کہ 2025 نہیں ہوگا. فکر یہ ہے کہ وہ 2025 نہیں ہوگا. یہ فکر کوئی فکر نہیں. بات ساری اتنی ہے، میں پھر پلٹوں گی، کہ بدلنے کی چیز رویے ہیں، عادتیں نہیں، رسمیں نہیں. آپ دیکھیے ہم نے رسموں کو کیا بنا دیا ہے. آپ کے یہاں چھوٹی چھوٹی تقریبات جو ہیں وہ بڑے بڑے مسئلے بن گئی. ہے ایسا یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم آپ کے بچپن میں آپ کی سالگرہ کیسے منتی تھی، اور اب آپ سے جو کم کی نسل ہے وہ اس کی سالگرہ کیسے منائی جاتی ہے. تو ہماری توجہ کس پر آئی ہے؟ خوش ہونے پہ یا سالگرہ کے منانے پہ؟ دو مختلف چیزیں ہیں. خوش ہونا ایک الگ معاملہ ہے اور سالگرہ منانا ایک الگ. کبھی سوچیے گا. ایک اور بڑی گستاخی کی بات پوچھ رہی ہوں، آدھا گھنٹہ ہے، اچھے جواب مل سکتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ آپ اس میں ہمیں شریک نہ کر سکیں؟ اگر جیسے ابھی آپ نے بات کی آپا کے رویے، ٹھیک ہے، تو ہم ہمیشہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کا رویہ بدلے، میرے ساتھ والے کا رویہ بدلے، میرے سراؤنڈنگ کا رویہ بدلے. ہم اپنے آپ کو شاید زبان سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بدل رہے ہیں، بٹ ہم اسے مین نہیں کر رہے ہوتے. کیسی اچھی بات انہوں نے کہی. ہمارے یہاں سارے جھگڑے اس کے ہیں کہ سب بدل جائیں، پھر ہم بھی بدل جائیں گے، دیکھی جائے گی. پہلی تبدیلی اپنے آپ سے شروع. پہلی تبدیلی اپنے آپ سے. جب آپ بدلتے ہیں آپ کی رویے بدلتے. اور آپا میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب آپ اپنے اندر تبدیلی لے آتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ چیزیں سراؤنڈنگ میں بدل رہی ہیں کہ نہیں، کیونکہ پھر آپ کے اندر آپ کا زاویہ بدل جاتا ہے، آپ جیسے پہلے کومنٹ کرتے ہیں وہ بدل جاتا ہے. تو اپنے اندر کی تبدیلی ہی مین چیز ہے. اگر ہم آپ کے کہنے سے جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خود بدلتے ہیں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی. گنجائش، آپ انہیں جگہ دیتے کہ ٹھیک ہے. اور جو نہیں بدلنا چاہتا وہ نصیحت کرتا ہے، جو نہیں بدلنا چاہتا. جی اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، کیا اور اچھی مجھے ایسا بات لگتا ہے ان کہ کے لیے تالی بجائیے. لیکن میں اس میں کنفیوز ہوں کہ زیادہ سوچنا اچھی بات ہوتی ہے کہ نہیں. مطلب میں اتنا زیادہ سوچتی ہوں کہ میں پچھلے 15 دن سے، میں قاسم سے بھی بات شیئر کر رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ایک کتاب ہے میرے اندر ہے جس پہ میرے بچپن سے لے کے اب تک سب نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے جو کہ میری تربیت کے اندر شامل ہو گیا. اور مجھے ایسا لگا کہ میں نے کبھی وہ کتاب کھول کے پڑھی نہیں ہے، کہ سب لکھتے گئے ہیں اور میں اس کو صحیح مانتی گئی ہوں اور میں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتی گئی ہوں. مطلب میرے لیے یہ فیکٹ ماننا بھی بہت مشکل تھا کہ اگر میں المورد میں 2 سال سے آ رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ المورد میں جو بات ہو رہی ہے وہ صحیح ہے اور میں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لوں. تو میں پچھلے 15 دن سے وہ ایک کتاب پڑھ رہی ہوں اور مجھے ریئلائز ہوا کہ میں وہ بن گئی ہوں جو میں نہیں بننا چاہتی تھی. وہ میری تربیت کے اندر وہ باتیں انیٹ کرتی گئیں. آپ کو پتہ مجھے یہ چیز اتنی ٹریگر کر رہی تھی کہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں تو میرے اندر یہ چیز کیوں ہے کہ مجھے چیز شیئر نہیں کرنی، میرے سے بغیر پوچھے کس نے یہ کیوں اٹھا لیا ہے، حالانکہ میں اندر سے میرا کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسا نہیں بننا. لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے بچپن سے مجھے سکھایا گیا کہ تمہارے کزنز آئیں تم اپنے ٹوائز سائڈ پہ کر لو، تم نے کسی کو اپنی چیز نہیں دینی. اچھا تم سے زیادہ اس کے پاس اچھی ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، عید پہ کپڑے نہیں دکھانے کسی کو پہلے. تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ میری تربیت کے اندر یہ چیزیں آ گئی تھیں جن کو مجھے ایک ایک کر کے نکالنا ہے اب. تو مجھے لگتا ہے میں بہت زیادہ سوچتی ہوں. بہت آسان ہے نکالنا، تو ایک پوٹلی بنائیں اور پھینک دیں.
نکالنا تو سب سے آسان. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، میرا دل خوش ہو. میرا ایک گستاخانہ سوال ہے، اس کے لیے پیش کی معذرت ہے. نہیں، کوئی گستاخی نہیں ہوتی، کوئی ممکن ہے معذرت نہیں. آپ کو لگے، کیونکہ ممکن ہے ایکچولی آپ کے لیے وطن سے محبت بہت اہم ہے. اب دوبارہ پہلے ہی معذرت کیونکہ سوال ایسا ہے. نہیں، آپ جو کہنا چاہتی ہیں میرے لیے کھل کے کہیے. آپ کے لیے نہیں، خود کے لیے ہے. مجھے پچھلے یہ جنگ کا ماحول تھا اور بہت محسوس ہوا کہ شاید میں ایک اچھا پاکستانی شہری نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اپنے وطن کے لیے ویسی محبت محسوس نہیں ہوتی جس پہ میں کہوں کہ مجھے بہت فخر ہے پاکستانی ہونے پر. میں ایک بہت اچھا شہری ہوں. مجھے لگتا ہے ایک اکثریت سے زیادہ اچھا شہری. میں نے کبھی کوئی رولز نہیں توڑے، میں نے کبھی کچرا نہیں پھینکا. مجھے تو کچرا اٹھانے کا بہت شوق ہے. نہیں، یہ اچھا شہری نہیں ہوتا. میرے نزدیک یہ اچھا شہری نہیں ہے. جو مجھے اچھا اخلاقی انسان اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا، وہ سب تو ٹھیک، لیکن وہ محبت، وہ جذبہ، وہ لڑ مرنے کا جذبہ، وہ میرے اندر محسوس نہیں ہوتا مجھے. تو آپ کے لیے وطن سے محبت کی بنیاد ہے کیا؟ مجھے لاہور کے لوگوں سے محبت ہے، مجھے جگہ سے محبت ہے، مجھے زبان سے محبت ہے، مجھے یہاں کے کھانوں سے محبت ہے، تہذیب سے محبت ہے، لیکن پاکستان ہونے سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے. کس چیز سے محبت نہیں ہے آپ کو ابھی تک؟ تو مجھے پاکستانی ہونے سے محبت نہیں ہے. میں جس جگہ پہ پیدا ہوئی ہوں، وہ چاہے انڈیا کا دلی ہوتا، مجھے اس رہنے سے محبت ہوتی. شاید آپ کو لاہور کا کھانا پسند ہے، لاہور کی زبان پسند ہے، لاہور میں رہنا پسند ہے، یہ ہاں. لیکن اگر آپ دلی میں ہوتی تو پھر آپ کو دلی کا پسند ہوتا. اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی کوئی پسند نہیں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر میں وہاں ہوتی تو میں کیسی ہوتی. ویسی ہوتی جیسی آپ لاہور. کیسے مطلب آپ کہتی ہیں مجھے دلی کا کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے، ذرا مرچیں زیادہ ہیں، اور کوئی بات نہیں. بہت عمدہ کھانا، بہت زبردست کھانا. میرا خیال ہے ساؤتھ ایشیا میں جو سب سے اچھا کھانا ہے وہ دلی اور لکھنؤ ہے. تو کیا یوں ہی نہیں ہے کہ آپ جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں آپ کو وہ جگہ پسند ہوتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اس میں کیا ہے؟ جو وطن سے محبت یہ ہے کہ وطن ایک تصور ہے. وطن حدود نہیں ہے، وطن جغرافیہ نہیں ہے. وطن لاہور کے قطب الدین ایبک کے مزار کے کباب نہیں ہے، ٹھیک، وارث کی نہاری نہیں ہے. یہ سب کچھ نہیں بھی ہو، وہ وطن وہ ہے جو آپ کو آپ کی اس علاقے کی، جسے ہم مٹی کہتے ہیں ہمارے محبت کی، اس کی تاریخ سے، اس کے جغرافیے سے پیوستہ رکھتا. میرے دل میں شدید تکلیف ہے کہ آپ کی نسل کو ہم نے بنگلہ دیش کا الگ ہونا نہیں پڑھایا، اور پھر ہم آپ سے کیسی شکایت کریں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے پاس آدھا ملک اور بھی. ہم نے کیوں نہیں پڑھایا؟ اپنی غلطیاں چھپائی ہیں، اپنی غلطیاں چھپائی. کیسے آپ ساری عمر لاہور میں رہی ہیں، کہیں اور بھی رہی ہیں؟ اس سے پہلے گجرانوالا، بس پہلے 17 سال. گجرانوالا کبھی یاد آتا ہے یا نہیں؟ واہ واہ، بہت اچھی بات کہی. 17 سال میں گجرانوالا یاد نہیں آتا. اس کے بعد کے سال لاہور کے ہیں، وہ کتنے؟ 5. اور اس میں لاہور کا اتنا ذکر ہوا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے میں بچپن سے شدید غیر جذباتی انسان تھی، جس کو کسی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا. اب آ کر زندگی سے تھوڑی سی محبت یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ کو کسی سے لگاؤ ہی نہیں ہوا؟ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے. یہ تو آپ ہم سب کو سکھا دیں. نہیں، مجھے لگتا ہے دکھ کی ہماری بات ہے. زندگیاں آسان ہو جائیں گی سچ مچ. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ جب کسی سے تعلق نہیں رکھتے تو ہاں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کو زندگی کا مقصد بھی نہیں ملتا، آپ کو زندگی میں معنی نہیں ملتا. زندگی میں معنی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو لگاؤ ہو. تو اب ہے مجھے لگاؤ زندگی سے، لوگوں سے، جگہ سے، لاہور سے. پہلے کیوں نہیں تھا؟ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں.
بہت اچھی بات, مجھے اس کے لیے خوشی مجھے ہو اپنا رہی پورا سائیکو انالیسس کر کے بتانا پڑے گا. ہے. نہیں, سائیکو انالیسس سے زیادہ تو گمراہ کرنے والی چیز ہی کوئی نہیں. میں معافی چاہتی ہوں. آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ آپ نے کس دن سے یہ محسوس کرنا سوچا کہ ضرورت ہے مجھے اس کی کہ میں اپنے آپ کو کسی جگہ سے منسوب کروں. تو اب آپ لاہور سے منسوب کر رہے ہیں, بیچارے گجران والے سے آپ نے نہ کیا, نہیں کیا, نہیں خیال آیا, آپ بس وہاں رہتے رہے, چلے آئے. آپ دیکھیے وہ جو کہتے ہیں نا لاہور لاہور ہے, وہ آپ نے سچ ثابت کر دیا, وہ سچ ثابت ہو. یہاں آ کے آپ نے دیکھا, سوچا, ذائقے جانے. جوانی کی عمر یہاں پہ. کیا بات, سان تو پتہ ہی نہیں لگا کہ جوانی آئی کدوں, اسی تو گئی کدوں. ایک جگہ خوبصورت نہیں ہوتی, 10 جگہ خوبصورت ہو سکتی ہیں. جی کہیے, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. آپا, میں نے ہمیشہ آپ کی شخصیت کو بڑا متوازن پایا ہے. جیسے کہ عموماً ہم جب کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو وہ ایک انتہا پسند بات کرتے ہیں. اگر تو کسی آدمی کو کرتے ہیں, یوزولی وہ کہتے ہیں عورتیں یہ ہیں وہ ہیں, یا کسی عورت کی بات کریں تو مردوں کو بالکل زیرو کر دیتی ہیں. آپ کی بڑی بیلنس سی اپروچ رہی ہے. میرا آپ سے بس ایک سوال ہے یا چھوٹا سا کنسرن ہے کہ جب بھی کوئی بھی مرد یا عورت, خصوصاً عورت کی اگر ہم بات کریں, کسی مشکل حالات سے گزر رہا ہو, کسی مشکل سچویشن سے, کیا وہ ایک مشکل شادی ہو سکتی ہے, یا پھر ایک ٹاکسک ورک انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی اس طرح کے سسرال کے کچھ معاملات, اور وہ اپنے لیے آواز کسی پوائنٹ پر وہ اتنا دب کے تنگ آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب میرے سے برداشت نہیں ہوگا, اپنے لیے آواز اٹھاتا ہے. تو جو سراؤنڈنگ میں خواتین ہم جیسی موجود ہوتی ہیں, ہم لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے. پہلے ہم کوئی منفی بات کرتے ہیں, ہونی یاد آیا ان عرصے بعد, یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ اس میں منفی چیزیں تھیں, آج یہ کہنے لگ گئی ہے کہ اس کو یہ چیز چاہیے, حق چاہیے. یعنی کہ اس کی ذات کی کمیاں کوتاہیاں اس کے سامنے اس طرح سے لے آتے ہیں کہ وہ جو بیچارے نے پتہ نہیں کس مشکل حالات میں ایک سٹیپ لیا ہوتا ہے, اور جو شاید بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے مثال بن سکتا ہے, ہم کہیں نہ کہیں اس کی مشکلات بڑھا دیتے ہیں. تو کیا ہم سب مل کے آج جو اپنے آپ کو چینج یا قدریں چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیا ہم کسی کے لیے اتنا سیف انوائرمنٹ بن سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کبھی احساس ہو کہ کوئی شخص صحیح ہے اپنی جگہ پر اور وہ کمزور ہے اور باقی بہت زیادہ طاقتور ہے, اور شاید میرا اس کا ساتھ دینے سے مجھ پر بھی کچھ مشکلات آ سکتی ہیں, تو کیا ہم میں سے کوئی لوگ اپنے اندر اتنی محسوس کریں گے آج کے اس ڈسکشن کے بعد کہ اس کے ساتھ ہو جائیں؟ آواز ریز کرنے میں اگر نہیں مشکل لگتا ہے, کم از کم خاموشی سے اس کے ساتھ جہاں وہ وائس ریز کر رہا ہے اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں, کچھ بھی نہ کہیں. مجھے لگتا ہے جتنا میں نے زندگی میں ایکسپیرینس کیے, یہ اتنا بڑا تبدیلی لے کے آ سکتا ہے نا کہ شاید بہت سارے لوگوں کو خراب ہوتے صرف اس لیے دیکھا کیونکہ جن دو کی لڑائی تھی ان کے ارد گرد کے تماشائیوں نے اتنا چیزیں کمپلیکیٹ کر دیں. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں کہ اگر آپ کی سمجھ میں یہ آ جاتا ہے کہ سچائی کیا ہے, حقیقت کیا ہے, صحیح بات کیا ہے, آپ اس کے ساتھ رہیے. آواز اٹھا سکتے ہیں, اور آپ کے خیال میں آپ کی آواز صحیح سمجھی جائے گی تو اٹھائیے. اور اگر آپ کو ایک خیال ہو کہ آپ کا آواز اٹھانا ان کی مشکلوں میں اضافہ کر سکتا ہے تو خاموشی سے ان کا ساتھ دیجیے. حدیث گرامی ہے, بول سکتے ہو تو بولو, ساتھ چل سکتے ہو تو چلو, اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو خاموشی سے اس کا ساتھ دو. بات اتنی ہے. سوال اس کا ہے کہ آپ صحیح کو صحیح مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے, بس. جی میرا چھوٹا سا سوال تھوڑا سا آپ کی ذات سے ریلیٹڈ بھی ہے. جس طرح آپ نے بہت سارے کنونشنل نارمز کے خلاف اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, جس کے کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, ایسے ہی میں اپنی زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ اگینسٹ دا فلو سوچا میں نے اور اس کے اوپر ایکٹ اپون کیا, مگر ظاہر ہے کہ مجھے بہت زیادہ فرکشن اور بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں, اور اس میں بہت ساری چیزوں جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ بہت سارے قریبی لوگوں نے اس لیے ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ روایت کے خلاف جاتی ہے بات, اور اس کا
سو کالڈ اگر آپ یہ کیسے یہ کہاں سے آپ نے ڈیفائن کیا اپنی ذات میں؟ یہ بیلنس کہاں ڈھونڈا کہ یہاں پہ صبر کر لینا چاہیے تو ہم ان نون ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی، اور آج سٹینڈ نہ لیں، آج آواز نہ اٹھائیں، آج غلط کو غلط نہ کہیں، اس کا بیلنس کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ بہت آسان بات اور بہت مشکل بات. مشکل پہلے لگ رہی ہے. آسان تو یہ ہے کہ آپ نے سمجھ لیا، مشکل یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کیسے کریں. دیکھیے سمجھ میں ہماری سب کی آ جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، مگر کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ غلط کو غلط نہیں کہہ پاتے. آپ کا سوال یہی ہے نا. کبھی کبھی قسمت ساتھ دیتی ہے، کبھی نہیں، لیکن حالات بدلتے ہیں تو آواز اٹھائی. اس وقت یہ مت سوچئے کہ وہ تو بات گئی رات گئی، نہیں. جب ساتھ دے سکتے تو ساتھ دیجئے. میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. ہم ہر کسی کے ساتھ جتنا محسوس کرتے ہیں اتنا اپنی آواز کو شامل نہیں کر پاتے. یہ تو میری زندگی میں تو یہ وقت بہت دیر میں آتا ہے. آپ کی زندگی میں بھی آئے گا جب آپ کہیں گے اچھا مجھے برا کہتے ہو، کہہ لو، کوئی بات نہیں، میں صحیح بات کہوں گی. اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے. جی آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں میرا خیال ہے.